ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اپنی دیکھ بھال رکھو، جو کوئی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے اسے جانے دو، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ لوٹ کر تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتلائے گا کہ تم نے دنیا میں رہ کر کیا عمل کیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ مبارک آیت جس کے ظاہری معنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، ظلم و ستم کی باتیں کر رہا ہے، تو تم دیکھ کر اسے خاموش رہو، اپنے آپ کو بچائے رہو۔ لیکن فرمایا یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ ظاہری معنی اس آیت کے سمجھ میں آ رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں دے گا اور برائیوں سے منع نہیں کرے گا، اور گناہ گاروں کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آیا اور پکڑ آئی تو سب کی آئے گی۔ جو خاموش رہیں گے برائی دیکھ کر ان کی بھی، اور جو برائی میں ملوث ہوں گے ان کی بھی، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عقاب میں عام طور سے گرفتار فرما لے گا۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی کر رہا ہے اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ اسے روک سکتے ہو تو روکو، اپنی زبان سے منع کر سکتے ہو تو منع کرو، اور منع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کہہ سکتے ہو تو زبان سے برا کہو۔ جب یہ ذمہ داری تم نے پوری کر دی اور اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتا اور کوئی نصیحت اس شخص میں اثر نہیں کرتی، تو پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ، تمہارا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب اگر پکڑ آئے گی تو اسی کی آئے گی، پھر سب کی پکڑ نہیں آئے گی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن خاص ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ ہفتے میں جب یہ دن سنیچر کا آئے گا تو تم دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے، کوئی کاروبار نہیں کرو گے، بس اس دن تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی یاد کرنا ہے۔ وہ لوگ زیادہ تر دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے اور پکڑ کے انہیں فروخت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے امتحان یہ ہوا کہ جب سنیچر کا دن آتا تھا تو کنارے پہ مچھلیاں بہت آ جایا کرتی، تو دیکھ دیکھ کے منہ میں پانی آتا تھا یار آج عبادت کا دن ہے، اللہ نے کاروبار کو منع کر دیا ہے اور مچھلیاں آج قریب میں بہت ہیں، بڑی آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں۔ تو اول تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن جب نفس نے زیادہ زور مارا، شیطان نے بہکایا، تو کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکالنا شروع کر دیا کہ ایسا کرتے ہیں پکڑتے نہیں آج، بلکہ ان کو گھیر کر یہاں پر روک دیتے ہیں، جیسے جال لگا دیے آس پاس یا کوئی ڈھیریاں بنا دی ان کو روکنے کے لیے کہ تاکہ یہ رہیں مچھلیاں یہاں پر بھاگ نہ جائیں یہاں سے، سنیچر کے دن تو نہیں پکڑیں گے، اتوار کے دن آ کے پکڑ لیں گے۔ جب انہوں نے انہیں گھیرنا شروع کیا تو وہ بھی تو ایک کام ہی ہو گیا، اللہ نے تو کام سے منع کیا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے منع کیا، بھائی یہ مت کرو، اللہ نے کام کرنے سے آج منع کر دیا ہے، یہ عبادت کا دن ہے۔ بھائی کام تھوڑی کر رہے ہیں، کام تو کل کو کریں گے، ہمارا کام تو مچھلیاں پکڑنا ہے،
یہ تو صرف ہم گھیر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ گھرائی شروع کری اور اگلے دن انہوں نے پکڑی اور پھر وہ اپنی اس حرکت سے باوجود سمجھانے کے بعد نہیں آئے، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے۔ جو پکڑ رہے تھے، گھیر کے جاتے تھے ان کو بھی، اور جو خاموش رہے تھے دیکھنے پر ان کو بھی، صرف وہ بچے تھے اللہ کے عذاب سے جنہوں نے انہیں منع کیا تھا۔ تو جو لوگ منع کر دیتے ہیں برائی کے اوپر لوگوں کو، بھائی یہ غلط کام ہے، ایسا مت کرو، وہ بھی جب ان کی ذمہ داری ہے، جس کی تفصیل علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہاتھ سے روکنا یہ حاکمان وقت کی طاقت ہے۔ ان کے پاس ڈنڈا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کے بل پہ روک سکتے ہیں۔ اور زبان سے منع کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے اس فریضے کی ذمہ داری لی۔ اور اپنے دل سے برا جاننا یہ عام انسانوں کا کام ہوتا ہے یا کم ہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بھائی ہماری ہمت نہیں پڑی اس سے کہنے کی، منع کرنے کی، تو کم سے کم فرمایا دل سے برا جاننا۔ جیسے کہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وہو اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی برائی کی بات دیکھے تو اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روک، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے، زبان سے منع کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو اسے دل سے برا جانے، مگر یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، دل سے برا جاننا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی کر رہے ہیں ان کا حال تو اپنی جگہ ہے، لیکن برائیوں پر جو چشم پوشی کرتے اور منع نہیں کرتے، باوجود منع کرنے کے، فرمایا ان کا حال ایسا ہے جیسے کہ جہاز میں پانی کے سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے حصے میں نیچے والی منزل آئی ہے، کچھ کے حصے میں اوپر والی منزل آئی ہے۔ اب نیچے والے اوپر پانی لینے کے لیے جب آتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے والے یہ سوچنے لگے بار بار اوپر جانے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، لاؤ ایسا کرتے ہیں نیچے ہی سوراخ کر کے جہاز میں اور یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ فرمایا جب اوپر والے یہ دیکھیں کہ کلہاڑا لے لیا انہوں نے ہاتھوں میں اور اب یہ اس کو توڑنے والے ہیں، فرمایا روک دیں، اگر روک دیں گے تو اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور اس کو بھی بچا لیں، اور اگر نہیں روکا اور دیکھتے رہے اسے توڑتے ہوئے، جب جہاز ڈوبے گا تو وہ بھی ڈوب جائے گا جس نے توڑا ہے، اور جو دیکھتے رہے فرمایا وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ یہی حال اس دنیا کی برائیوں کا ہے کہ اگر برائیاں ہوتی ہوئی دیکھیں تو کم سے کم اگر ہم منع کر سکتے ہوں یا پیار سے اسے سمجھا سکتے ہوں تو سمجھائیں، بھائی یہ غلط بات ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اور چاہے وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہیں مانے گا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا، اور اگر ہم منع کرنے کے باوجود منع نہیں کرتے ہیں تو پھر خاموش رہنے والا بھی ذمہ دار ہے اور اس برائی کا کرنے والا بھی ذمہ دار ہے۔ اور منع کرنے کے ساتھ ساتھ اچھائیوں کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کو تو سمجھاتے رہیں اور پھر خود عمل نہ ہو، ان کا تو اس سے بھی زیادہ برا حشر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کی آنچ تو کیا تیز ہوتی ہے، ایک دم اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، آنتیں باہر آ جائیں گی اور ایسا گھومتا پھرے گا۔ فرمایا جیسے پہلے زمانے میں چکی چلانے والے گدھے چکی چلایا کرتے تھے اور آس پاس گھومتے رہتے تھے، ایسی گول گول گھومے گا تیز تیز۔ تو جو دوزخ میں پہلے سے لوگ ہوں گے وہ اس شخص کو دیکھ کر پہچان لیں گے، ارے یہ تو وہ ہیں جو ہمیں اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے۔ تو سب ان کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے، ارے صاحب آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا، آپ تو بڑی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، برائیوں سے تو منع کیا کرتے تھے۔ کہا ہم دوسروں کو منع کرتے تھے مگر خود کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، دوسروں کو تو ہم کہتے تھے یہ کام کرو مگر ہم خود نہیں کر پاتے تھے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وسوسے سے، نفس کی شرارت سے، فاسد خیالات سے، بدگمانیوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں، آمدنی کے ذرائع میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت عطا فرما، اخلاق کو درست فرما، نیتوں کو درست فرما، اعمال خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے خوب عطا فرما، ان نعمتوں کی ہمیں پہچان عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم